منال کھانا تیار ہو گیا ہے نا؟ پتہ ہے نا گلشیر آ رہا ہے۔ منال کے بابا نے مسکراتے ہوئے بیٹی کو آواز دی تھی۔ گلشیر ان کا ہونے والا داماد تھا۔ کچن میں سے منال کی آواز آئی، جی بابا کھانا بھی تیار ہو گیا ہے اور گلشیر بھی بس پہنچنے والا ہے، اس کا میسیج آ گیا ہے۔ منال ٹشو سے پسینہ پوچھتے کچن سے باہر نکلی تو ہمدانی صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے، اور پھر انہوں نے نظریں چرا لی کیونکہ ان کی بیٹی حسن کی مورت لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی ساڑی پہنے اس نے خوبصورتی کی ہر حد کو پار کر دیا تھا۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح گوری چٹی تو نہیں تھی، سانولی رنگت تھی، لیکن اتنے تیکھے نقوش تھے کہ دیکھنے والے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر سے نظریں ہی نہیں ہٹا سکتے۔ وہ ہو بہو اپنی ماں جیسے تھے۔ بے اختیاری ہمدانی صاحب کو اپنی بیوی کی یاد ستانے لگی۔ وہ کہنے لگے، بیٹی میں نے تو پہلے ہی کھانا کھا لیا ہے، اب میں دوا کھا کر کمرے میں آرام کروں گا۔ گلشیر سے کہنا مجھ سے کمرے میں آ کر مل لے، اسے پھر واپس بھی تو جانا ہوگا۔ بابا جان، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ باپ کو کمرے میں جاتا دیکھ کر منال نے پوچھا تھا۔ بیٹی میں نے پرہیزی کھانا کھا لیا ہے، اب یہ کھانا دیکھ کر میری نیت خراب ہوگی اور پھر تم مجھے چکھنے بھی نہیں دو گے، اسی لیے اچھا ہے کہ میں کمرے میں جا کر آرام کروں۔ منال کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ منال بھی باپ کی فطرت سے واقف تھی، اسی لیے اس نے جی اچھا کہہ کر گردن ہلائی اور ہمدانی صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی منال نے بہت ساری کینڈلز کو ٹیبل پر جلا دیا تھا، اور پھر جیسے ہی گلشیر کی گاڑی کی آواز آئی تھی اس نے چاروں طرف اندھیرا کر دیا۔ لاؤنج میں بھی صرف کینڈلز جل رہی تھیں اور وہ خود ایک کونے میں چھپ گئی۔ گلشیر کو تنگ کرنے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ یہ ساڑی بھی اس نے گلشیر کی فرمائش پر پہنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گلشیر محبت کے جذبات دل میں سمائے اس سے ملنے آ رہا ہے، پھر اسے 6 مہینے کے لیے بارڈر پر جانا تھا۔ 6 مہینے کی جدائی سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارنا چاہتے تھے۔ گلشیر لاؤنج میں داخل ہوا تو ٹمٹماتی کینڈلز دیکھ کر وہ جان گیا کہ منال اسے تنگ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ رات اپنے اور منال کے لیے یادگار بنانا چاہتا تھا۔ بارڈر کے حالات اچھے نہیں تھے، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ واپس لوٹ بھی سکے گا یا نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ منال کو تلاش کرتا بجلی زور سے کڑکی تھی اور منال بھاگتی ہوئی اس کے کندھے سے آ لگے تھے۔ وہ ہمیشہ سے بجلی کی آواز سے خوف کھاتے تھے، اور اس کی اس ادا پر گلشیر نے اسے باہوں میں بھر کر محبت سے چوم لیا۔ وہ ایک دم کھجل ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی تو گلشیر نے اپنی مضبوط باہوں کو اور بھی مضبوط کر لیا۔ پہلے سینے سے لگنے کے بہانے تلاش کرتی ہو اور پھر شرما کر بھی دکھاتی ہو۔ گلشیر نے اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے محبت سے اسے تنگ کیا تھا۔ ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے، تم اتنے اچھے نہیں ہو کہ میں تمہارے قریب آنے کے لیے بہانے تلاش کروں گی۔ وہ ایک دم ہی تنگ گئی تھے۔ ساڑی کا پلو ڈھلکا تو اس نے جلدی سے گلشیر کو دور کیا اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر اشارہ کرتے کہنے لگے، آپ کھانا کھائیں گے یا میں بھوک سے بے ہوش ہو جاؤں؟ اس کے اس انداز پر گلشیر کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ دل چاہا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے بازو میں جکڑ کر رکھے، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو پانا چاہتا تھا، اسی لیے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، لیکن نگاہیں بار بار منال کے خوبصورت وجود پر بھٹک رہے تھے۔ باہر بارش زوروں پر تھی، موسم نے اپنے تیور بدلے تھے اور یہ بارش ساری رات جاری رہنے والی تھی۔ گلشیر اس بارش کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کی بارش میں بھی بھیگنا چاہتا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ چاروں طرف گونج رہے تھے۔ زارا اسٹیج پر سرد رنگ کی ساڑی پہنے موتی کے پھولوں میں سجی بڑا برا سا منہ بنائے بیٹھی تھی۔ اسے یہ سب رسمیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ بھی اٹھ کر اپنی کزنز کے ساتھ ڈانس شروع کر دیتی، لیکن اس کی مما ساجدہ بیگم نے پہلے ہی سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے انہیں شرمندگی ہو۔ پھر جیسے ہی تائی جان نے اسے ہلدی لگانی چاہیے وہ ایک دم ہی گڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ یہ میں نہیں لگواؤں گی تائی جان، اس میں بہت اسمیل ہے، آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ زارا نے بہت ہی برا سا منہ بنایا۔ زارا کی حرکت پر فخرندہ جہاں کا چہرہ سرخ پڑا تھا، جیسے انہیں اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہو، جبکہ زارا کا ارادہ ان کی بے عزتی کا نہیں تھا۔ اسے سچ میں یہ سب چیزیں پسند نہیں تھیں۔ پلیٹ ایک طرف پٹکتے فرخندہ جہاں اسٹیج کی سیڑھیوں اترتی چلی گئیں۔
زارا کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی؟ تائی جان ذرا سی ہلدی ہی تو لگا رہی تھی، لگوا لیتی۔ اب ان کا موڈ خراب ہو گیا ہے، ساری تقریب میں وہ کوئی نہ کوئی تماشا کرتی رہیں گی۔ یہ دیکھ کر ساجدہ بیگم نے زارا کو ڈانٹا۔ اپنی ماں کی بات سن کر زارا نے بہت ہی بری طرح سے منہ بسورا تھا۔ کیا مما، آج میں دلہن ہوں، کیا آپ آج بھی مجھے ڈانٹیں گے؟ جائیں، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی۔ اس نے ساجدہ بیگم سے بھی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی جو اس کا دل چاہتا وہ کہہ دیا کرتی تھی، اور اب بھی اس نے یہی کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی زارا کے ساتھ اسٹیج پر چڑھی تو ساجدہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھا دیں کہ اب وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرے گی، اور پھر مجبوراً اسے خاموش بیٹھنا پڑا۔ جب زبردستی سسرال والوں نے کچھ ہلدی اپٹن لگا دیا تو وہ اٹھ کر سب کی نظروں سے بچتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں یہ گندی رسمیں کس نے ایجاد کی ہیں، اچھا خاصا میرا منہ خراب کر دیا۔ فوٹوز میں بھی انتہائی بھیانک لگوں گی تو سجی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ سیڑھیاں چڑھتے زارا بڑبڑا رہے تھے۔ وہ جلد سے جلد ان چیزوں سے چھٹکارا چاہتے تھے، لیکن اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے جلدی جلدی واش روم میں جا کر اپٹن ہلدی کو اچھی طرح دھویا، اور پھر جب باہر نکلی تو اس کا پلو ڈھلک کر نیچے ہو گیا۔ وہ خود ہاتھ اٹھائے اپنے بالوں کا جوڑا باندھنے میں مصروف تھے۔ اس کے حسن کی رعنائیاں پوری طرح جھلک رہی تھے۔ چھوٹا سا گہرے گلے کا انڈین بلاؤز اس کی دودھی رنگت کو اور بھی زیادہ نمایاں کر رہا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہو۔ اس نے پلٹ کر یہاں وہاں دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہ واپس گنگناتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کے جاتے ہی کمرے کے پردے میں سرسراہٹ پیدا ہوئی تھی، اور ایک سایہ بڑی تیزی سے اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا تھا۔ زارا اس بات سے پوری طرح بے خبر تھی کہ وہ کسی کی بری نظروں کے حصار میں پھنس چکی ہے، اور اب اس کی بربادی کی داستان شروع ہونے کو تھی۔ ڈنر کرتے ہی گلشیر منال کے بابا ہمدانی صاحب کے پاس جا بیٹھا۔ کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے، پھر ہمدانی صاحب کو نیند لگ گئی۔ وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے، دوائیاں کھاتے تھے، اسی لیے وہ باتیں کرتے کرتے ہی سو گئے تھے۔ انہیں سوتا دیکھ کر گلشیر مسکراتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ منال سب کچھ سمیٹ چکی تھی۔ اب بالوں کا جوڑا باندھتے وہ گلشیر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کب جائے گا۔ 12 تو بج ہی چکے تھے۔ گلشیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا۔ منال گھبرا کر کہنے لگی، اتنی سرد بارش ہے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ دراصل اسے یہ خوف تھا کہ اس کی پہنی ہوئی ساڑی بھیگ کر اس کے وجود سے چپک نہ جائے۔ اسے تو ساڑی کو کیری کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ تو گلشیر کی فرمائش تھی کہ اس نے اپنی اماں کی یہ ساڑی پہن لی تھی۔ گلشیر کہنے لگا، یہ محبت کی بارش ہے، چلو مل کر بھیگتے ہیں، پھر نہ جانے ہمیں کوئی برسات نصیب ہو یا نہ ہو۔ گلشیر کی بات پر منال نے گھبرا کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ گلشیر سے بچھڑنے کا خوف اسے مار ڈالتا تھا۔ گلشیر ہاتھ پکڑ کر اسے لان میں لے گیا، اور وہ دونوں بارش میں بھیگنے لگے۔ کچھ دیر تک تو گلشیر بس اسے اپنی نظروں سے اپنے وجود میں اتارتا رہا، اور پھر اچانک ہی آگے بڑھ کر اس نے منال کی گردن پر اپنا لب رکھ دیا۔ ایک چھوٹا سا نشان منال کی گردن پر واضح ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو گلشیر؟ چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کوئی دیکھ لے گا۔ ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے منال نے غصے سے گلشیر کی طرف دیکھا۔ وہ بری طرح بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ ریڈ شیفون کی ساڑی اس کے وجود سے چپک گئی تھی۔ وہ لان سے اندر جانے کے لیے پلٹ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایسی حالت میں اسے گلشیر کے سامنے شرم آ رہی تھی۔ ارے گلشیر کی شیرنی، کب تک ترساتی رہو گی؟ اس حسین بارش میں، اس خوبصورت رات میں کیسے میں اپنے جذبات سنبھالوں؟ اس نے جان بوجھ کر منال کو چھیڑا۔ منال نے پلٹ کر ایک تنبیہ نظر اس پر ڈالی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ گلشیر نے اچانک ہی اسے کس کر کمر سے پکڑ لیا۔ آخر کو منگیتر ہوں یار، تم اتنا تو حق دو کہ تم پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر سکوں۔ گلشیر نے اسے اچانک ہی کمر سے پکڑ لیا تھا۔ منال کی دبلی پتلی گندمی کمر پر گلشیر کی انگلیوں نے ایک عجیب سا لمس پیدا کیا تھا۔ منال کو لگا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ بارش کی شدت میں اضافہ ہوا تھا، اور گلشیر پوری طرح سے اپنے بازوؤں میں جکڑتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو اس کی بھیگتی گردن پر رکھ کر اس کے اندر بھی آگ لگا رہا تھا۔ پلیز چھوڑو مجھے گلشیر، میں ورنہ بہت شور مچاؤں گی، بابا جان اٹھ کر باہر آ جائیں گے،
منال نے خود کو چھڑوانے کے لیے حربہ آزمایا، لیکن گلشیر اس کی بات پر بہت زور سے ہنسا۔ ٹھیک ہے میری جان، مچاؤ شور، اتنی بارش میں تو ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کی آواز سننا مشکل ہے، بابا جان تک تمہاری آواز کہاں سے جائے گی؟ ویسے بھی وہ دوائی لے کر سو گئے ہیں۔ گلشیر نے اچانک ہی منال کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ منال کی نظر گلشیر کے بھیگتے چہرے پر پڑی تو اس کے بھورے کشادہ لبوں پر موجود پانی کی بوندوں نے منال کے دل کی ایک بیٹ کو مس کر دیا۔ اس کا دل چاہا کہ شرم و حیا کی ساری حدوں کو پار کر کے وہ گلشیر کے لبوں پر اپنی محبت کا لمس چھوڑ دے، مگر وہ ایسا کر نہ سکے تھے۔ گلشیر دھیمے دھیمے قدموں سے لے کر اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گلشیر کی منزل منال کا بیڈ روم تھی۔ منال نے ایک ہاتھ سے گلشیر کی گردن کو اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کے کھلے گریبان کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کی نظریں مستقل گلشیر کے چہرے پر ٹکی تھیں، جہاں ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ فاتح ہو جس نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ خود بخود منال کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ گلشیر نے منال کو اس کے بیڈ پر لٹا کے دھیرے سے اس کی ساڑی کے پلو کو چھیڑا تھا۔ گلشیر کا گریبان اب بھی منال کے ہاتھوں میں تھا۔ میری ہونے والی مسز، آج کیا میرے گریبان چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اپنے انگوٹھے کو منال کے لبوں پر پھیرتے گلشیر نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شرم کے مارے منال نے چہرہ موڑ لیا تھا اور گلشیر کی شرٹ بھی چھوڑ دی تھی۔ گلشیر دھیرے سے محبت میں ڈوبی کوئی دھن گنگنانے لگا۔ پیا رنگ رنگی میں تو تن من بھولی میں تو، پیا جی کے عشق میں جھک جھک گھومی میں تو، پیا رنگ رنگی میں تو۔ فہد کی نظر اپنی باہوں میں مدہوش پڑی اس حسینہ کے چہرے پر تھی، جسے کچھ دیر پہلے ہی اس نے چھپ کر دیکھا تھا اور اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ چاند کی طرح دھمکتا ہوا چہرہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا تھا، اور بس پل بھر میں ہی اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو بہت سی زندگیوں کو بدلنے والا تھا۔ سنبھل کر سیڑھیاں چڑھتے وہ اس حسینہ کو اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ اپنے پاؤں سے ہی اس نے دروازے کو بند کیا اور پھر جیسے ہی وہ آگے کی طرف بڑھا تاکہ اسے بستر پر لٹا سکے تو اس کی باہوں میں موجود اس خوبصورت وجود نے کس مسا کر اپنی آنکھیں کھول لی، اور فرحان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح اپنے ہوش میں آتی، فہد نے اسے بستر پر گرا دیا، اس کے ہونٹوں کو سختی سے اپنے ہونٹوں میں دبوچ لیا۔ اس حسینہ کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے بہت ہی مضبوط جسم کا مالک اور وہ ایک دھان پان سی لڑکی۔ فہد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو جکڑ رکھا تھا اور پوری طرح اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے فہد اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں پر دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ فہد نے زندگی میں کبھی ایسا لمس محسوس نہ کیا تھا۔ نرم ملائم ہونٹوں کو اپنے دانتوں سے کترتے بے اختیار اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی پشت کی طرف کیا اور دھیرے دھیرے وہ زرد بلاؤز کی ڈوریاں کھولنے لگا تھا۔ موتیے کی اٹھتی خوشبو اس کے جذباتوں کو اور بھی ہوا دے رہی تھی۔ فہد کے لیے آج کی رات بہت خوبصورت ہونے والی تھی۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے لمس سے آشنا ہوا تھا، اور وہ لڑکی حسن کی جیتی جاگتی مورت تھی، اور پھر فہد کی محبت بھی تھی جسے پا لینے کی تمنا برسوں سے اس کے دل میں ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بلاؤز کو دودھیا وجود سے الگ کر کے بستر سے دور پھینک دیا۔ اس کے سامنے اب نیم عریاں خوبصورت وجود تھا جو پوری طرح آزادی کے لیے تڑپ رہا تھا، اور اس کے اندر مزید آگ جل رہی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ جما کر اس سراہی دار گردن پر رکھے، اور چند ہی لمحوں میں وہاں لب بائٹ موجود تھا۔ فرحان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج کی رات اسے اپنی مردانگی دکھانے کا موقع مل ہی گیا تھا۔ مقابل کو زیر کرنے کا ہنر وہ خوب جانتا تھا، اور مقابل بھی وہ تھی جس نے ہمیشہ اسے مات دی تھی۔ آج کی رات جشن کی رات تھی، جیت کی رات تھی، محبت اس کے قدموں میں تھی۔ سیاہ رنگ کے قمیص شلوار میں وہ اپنی ویگو سے ٹیک لگائے بہت دیر سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سامنے بنگلے کی بالکونی پر تھی، جس کی کھڑکی سے اسے واضح ایک سایہ نظر آ رہا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس نے موبائل اٹھا کر فون ملا دیا۔ اب صبر کی حد پار ہوئی اور ملاقات کا وقت آ گیا تھا۔ اس کی جان اپنے کمرے میں آ چکی تھی، اور اب دیدار کے لیے مزید انتظار کرنا ناممکن تھا۔
کچھ دیر رنگ جانے کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ اس ماں جبین کی آواز سنتے ہی اسد کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور اس نے اپنی گمبھیر آواز میں فوراً اسے پکارا، جس کے لیے وہ گھنٹوں سے یہاں کھڑا تھا۔ زارا، آج چاند بہت خوبصورت ہے، تم نے دیکھا ہے کیا؟ دوسری طرف سے زارا نے اپنے معصومانہ انداز میں کہا تھا۔ نہیں، فرصت ہی کہاں ملی، کب سے رسموں میں پھنسی ہوئی ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور رسم کے نام پر نہ جانے یہ سب میرے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ زارا کی بات سن کر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ زارا کی آواز میں ہی ایسا جادو تھا کہ اسے نئی زندگی مل جاتی تھی۔ وہی تو اس کے جینے کی واحد وجہ تھی۔ وہ پیار سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، چلو اب میرے ساتھ مل کر چاند دیکھو۔ کل رات کا چاند تو تم میری باہوں میں قید ہو کر میرے ساتھ میرے کمرے کی بالکونی سے دیکھو گی۔ اسد کی بات پر زارا ایک دم بھی بلش ہوئی تھی اور پھر چونک کر پوچھنے لگی، آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کے ساتھ چاند کیسے دیکھوں؟ اور اسد نے اسے بالکونی میں بلا لیا تھا۔ پل بھر میں وہ جان گئی تھی کہ اسد اس کے انتظار میں سڑک پر کھڑا ہے۔ وہ بڑی تیزی سے سلائڈنگ ڈور کھولتی بالکنی میں آئی، جہاں اسے اسد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ چاند تو بہانہ تھا، چاند کے بہانے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو نظر بڑھ کر دیکھنا چاہتا تھا۔ اور جیسے ہی بالکونی میں آئی، اسد بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ 14ویں کے چاند کی روشنی میں زرد رنگ کی ساڑی پہنے، سفید موتیے کا گجرا لگائے وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ زارا کی نظریں بھی اسد پر جم گئی تھیں، جو اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ اس وقت اس کے دل پر ستم ڈال رہا تھا۔ یہ ایک رات ان دونوں پر بہت زیادہ بھاری تھی، کیونکہ کل ان کی شادی کا دن تھا اور تب تک کے یہ لمحات انہیں ایک دوسرے کی تڑپ میں گزارنے تھے۔ اسد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح وہ زارا کو اپنے پاس بلا لے اور اس کے ساتھ کچھ خوبصورت لمحات گزارے، اور یہی خواہش اس نے فون پر زارا سے کی تو زارا نے گھبرا کر صاف انکار کر دیا۔ اسد، میں نہیں آ سکتے، آپ کو تو پتہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمارا ملنا ممکن نہیں ہے، ویسے بھی بہت مہمان ہیں، اگر کسی کو پتہ چلا تو بہت تماشا بنے گا۔ تایا جان اور تائی جان کا تو آپ کو پتہ ہے نا، بات کب تنگڑ بناتے ہیں، خواہ مخواہ شادی سے ایک دن پہلے ہی بدمزگی ہوگی اور پھر شادی کی تقریبات بھی خراب ہو جائیں گی۔ بس ایک رات اس جدائی کو برداشت کر لیں، کل میں آپ کے پاس ہوں گی۔ زارا نے بڑی سمجھداری سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ زارا کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ ہزار بیوقوفیاں کرنے والی زارا کو شادی سے ایک رات پہلے ہی ساری عقل آئی تھی۔ چلو جانے اسد، نہیں بلاتا میں تمہیں، لیکن تمہاری خوبصورتی کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات کا یہ خاص لمحہ میرے نام کر دو۔ اس ساڑی میں تو ویسے بھی تم غضب ڈال رہی ہو، میرے لیے خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ کل رات تک میں اسی ایک لمحے کے ساتھ اپنی زندگی گزار دوں گا، پھر تو تمہیں میرے آنگن کا چاند بننا ہے۔ اسد نے زارا سے تصویر کا مطالبہ کیا تھا۔ تصویر کا سنتے ہی وہ شرما گئی تھی، لیکن اسد کو تنگ کرنا نہ بولے۔ شرم کریں اسد، میں مائیوں میں بیٹھی ہوں اور آپ میری تصویر مانگ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا بدشگون ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نہ ہی دلہن کے چہرے پر رونق رہتی ہے اور پھر نہ ہی اسے کچھ اچھا لگتا ہے۔ زارا نے چڑھانے کے لیے اسد کو صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ اسد تل ملا اٹھا، میری جان، اگر 2 منٹ میں اپنی تصویر کھینچ کر مجھے فوراً نہ بھیجی تو میں سیدھے تمہاری بالکونی میں آؤں گا۔ تم جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تمہیں دیکھنے کے لیے میں اتنا طویل راستہ طے کر کے آیا ہوں اور تم مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ اگر میں اوپر آیا نا تو سارے کس بل نکال دوں گا، سیدھے تمہارے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے سزا دوں گا۔ اسد نے اسے بری طرح دھمکایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوگی۔ اس کی قربت سے زارا بہت ہی زیادہ گھبراتی تھی اور اب سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر چکا تھا۔ اسی لیے زارا فوراً ہی شرافت سے مان گئی اور پھر اس نے کچھ اس انداز میں ہاتھ اونچا کر کے تصویر لی کہ اس کے ساتھ ساتھ سڑک پر کھڑے اسد کی شباہت بھی تصویر میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوراً تصویر اسد کو سینڈ کی اور واپس جانے کا کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اسد نے اس کے سامنے ہی موبائل فون کی اسکرین کو ہونٹوں سے لگایا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک فلائنگ کس دی تھی۔ زارا کا شرم سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے واپس اندر کمرے میں بھاگی۔ اسد بھی گاڑی میں بیٹھتا واپسی کا سفر طے کرنے لگا، لیکن بدقسمتی سے اس کی گاڑی کا ٹائر سنسان سڑک پر پنچر ہوا اور اسے گاڑی سے نکلنا پڑا، جہاں بدقسمتی گھات لگائے بیٹھی تھی۔
گاڑی سے نکل کر وہ پنچر ٹائر کو چیک کر رہا تھا جبھی پیچھے سے ایک موٹر سائیکل آئی اور موٹر سائیکل پر موجود شخص نے اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دیا۔ وہ پرسکون انداز میں ان دو لڑکوں کو دیکھنے لگا جن کے چہرے پر سیاہ نقاب چڑھے ہوئے تھے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ دونوں اس سے کیا چاہتے ہیں۔ چل جلدی سے اپنا فون اور والیٹ نکال۔ انہوں نے اسد کا موبائل اور والیٹ لیا اور وہ موٹر سائیکل تیزی سے آگے چلی گئی۔ اسد کے پاس کسی سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا اور اتفاق تھا کہ اس کی گاڑی میں اس وقت ایکسٹرا ٹائر بھی موجود نہیں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح وہ اس سنسان راستے کو پار کرے۔ اسے کسی دوسری گاڑی کا انتظار کرنا تھا جس سے مدد لے کر ہی وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر سکتا تھا۔ یہ سڑک بہت طویل تھی۔ اگر وہ پیدل چلنا شروع کرتا تو بھی اسے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگنا تھا۔ رات کے 2 تو بج ہی چکے تھے۔ ابھی سے بارات کے بہت سارے انتظامات بھی کرنے تھے، اسی لیے اس نے کسی کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ ویسے بھی پیدل چلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہاں راہ زنی کی وارداتیں بہت عام تھیں اور اب اس کے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ کچھ بعید نہیں تھی کہ کوئی اسے مار کر ہی چلا جاتا، اسی لیے وہ اپنی گاڑی میں ہی بیٹھ گیا۔ لیکن وہ اس بات سے پوری طرح بے خبر تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس کی پوری دنیا لٹ جائے گی اور پھر کھونے کو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسد کو تصویر بھیج کر زہرا واپس کمرے میں آ گئی۔ سلائڈنگ ڈور بند کرتے شیشے کے آگے کھڑی وہ خود کو دیکھنے لگی۔ سر سے پاؤں تک وہ سراپا خوبصورتی تھی۔ اس پر سے نظر ہٹانا پہلے ہی مشکل تھا اور اسد کی پسند کی ساڑی نے تو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ بے اختیار ہی سے اسد کا خیال آیا تھا۔ اسد کی محبت، اس کے جذبات کی شدت سوچ کر ہی زہرا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آنے والی رات اسے اسد کی محبت کو پوری طرح سے جھیلنا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اسد اس کی محبت میں پوری طرح دیوانہ تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ آج کی رات اس کمرے میں اس کی آخری رات تھی۔ اگلی رات اسے اسد کے کمرے میں اس کی باہوں میں قید ہونا تھا اور اسی خیال نے اس کے دل میں جل ترنگ چھیڑ دی تھی۔ بستر پر بیٹھتے ہوئے بے اختیار ہی وہ اپنے موبائل فون پر کچھ دیر پہلے کھینچی ہوئی تصویر کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کے پیچھے اسد بھی نظر آ رہا تھا۔ زہرا موبائل فون کی اسکرین پر ہاتھ پھیرنے ہی لگی تھی کہ اچانک اسے اسد کا میسج اسکرین پر جگمگانے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ایک رات اصلا اسے چین سے رہنے دینے والا نہیں تھا۔ وہ خود بھی بےتاب ہو رہا تھا اور اس کے جذبات کو بھی بھڑکا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی میسج کھولا تو اسے ایک دم ہی چونک اٹھی۔ لکھا تھا، زہرا باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا۔ وہ ایک دم ہی پریشان ہوئی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اسد اس کے سامنے واپس چلا گیا تھا، پھر وہ اب اسے کیوں بلا رہا تھا؟ اس نے فوراً میسج ٹائپ کیا، اسد واپس جاؤ، میں ابھی نہیں آ سکتی، بہت رات ہو چکی ہے۔ اسکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ زہرا نے جلدی سے میسج کھولا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میسج ہی کچھ اس طرح تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے زہرا، گاڑی پوری طرح ہٹ ہو گئی ہے، مجھے کافی چوٹیں آئی ہیں، خون بھی نکل رہا ہے، لیکن میں اس وقت کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا، بس تم باہر آ جاؤ، میں نیچے درخت کے پاس تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ زہرا پاس پڑا دوپٹہ اٹھائے بدحواسی کے عالم میں پچھلے سینے سے دوڑتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ شکر تھا کہ اس طرف کوئی بھی نہیں تھا اور نہ اس کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر چوکیدار کی نظروں سے بچتے اس نے گھر کا بیرونی دروازہ بھی پار کر لیا۔ اسد کی گاڑی تو کہیں نہیں تھی، اسے اسد کو تلاش کرنا تھا اور پھر درخت کے نیچے سے ایک سایہ نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی وہاں تک پہنچی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے اسد کو کیا ہوا ہے، کتنی چوٹیں آئی ہیں، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے، بہت سارے سوال اس کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ اور پھر کسی نے بڑی تیزی سے اس کے منہ پر رومال رکھا اور وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ کر اندھیرے میں ہی کہیں گر گیا۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ تمام اسکات پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔